کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی کرنے سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا اور دانت کمزور بھی نہیں ہوتے۔ جسم میں گھوڑے جتنی طاقت لانا چاہتے ہو تو دودھ میں جلیبی کو اچھی طرح مکس کر کے ابالی اور ابلا ہوا تیل پی لیں، بہت مفید ہے۔ سرخ لوبیا کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملا کرتی ہے۔ کوشش کرو کہ سردیوں میں ہیٹر چلا کر مت سویا کریں، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو جایا کرتی ہے جو خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ پرانی کھانسی ہے تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی میں شہد مکس کر کے کھایا کریں، کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد والا دودھ پینے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے اور گردے کبھی کمزور نہیں ہو پاتے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو رات کو کوشش کریں کہ ابلا ہوا انڈا کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ تپ کے مریضوں کو سہانجنا پکا کے کھلائیں، بہت مفید ہے۔ بھینس کا کچا دودھ پینے والے افراد جلدی بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت جوان دکھائی دیا کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد خربوزہ کھانے سے ہیضہ ہو جایا کرتا ہے۔ معدے میں جلن ہو تو بادام کا گیوٹا بنا کر پیا کریں، بہت مفید ہے۔ اگر جوانی میں سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو کوشش کرو کہ دودھ کے ساتھ آملہ کا مربع کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ کچا انڈا کھانے سے قوت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہے تو ناف میں مکھن ڈال دیں، بھولنے کی بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ خربوزے کا بیج کھانے سے جسم کے جوڑوں کا درد ختم ہو جایا کرتا ہے۔ شام کو ناریل اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے چہرے پر موجود جھریاں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ جن عورتوں کو چکر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ دودھ میں کجور کو ابال کر دودھ پی لیں، بہت مفید ہے۔ رات کو نیم گرم دودھ پینے سے عقل اور یادداشت بڑھا کرتی ہے۔ چلغوزے کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ تیل سے پاؤں کا مساج کرنے سے زندگی میں کبھی ایڑیاں پھٹتی نہیں ہیں اور ایڑیاں ہمیشہ نرم رہتی ہیں۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے جسم کی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر گلے میں درد ہے تو کوشش کرو کہ لونگ کے سفوف میں 3 قطرے شہد کے ملا کر کھا لو۔ گلے کے درد کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ دماغ کی کینسر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ہم بستری سے پہلے استعمال کرنے سے اپنی مرضی سے جتنا چاہو وقت گزارو، انزال ہونا بھول جاؤ۔